بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ اسی صورت میں ہی کر دیا جاتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں اور ان کا اصل میں جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ تم اس طرح کا کوئی بھی اگر لے کے آ سکتے ہو تو لے کے آؤ، تو اللہ رب العزت نے اس کو چیلنج کے طور پر بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں کئی حکمتیں اور پوشیدہ ہیں، چونکہ کلام الہی ہے اور اس میں رموز اسرار بھی ہوتے ہیں، تو وہ وہی اس کو بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس کی اطلاع فرما دے، پھر ان کو اس کا مفہوم جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ تو الف لام میم، پھر اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریبہ شک کی گنجائش نہیں، فیہ جس میں، وہ کتاب جس میں شک کا کوئی جواز ہی نہیں کسی کے لیے باقی رہتا، ایسی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب بول کر تو کتاب کی جو عظمت ہے، رفعت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کا کوئی جواز، کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اب دیکھیں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے اس میں اخبار ماضیہ بتائے تھے وہ بھی کئی اور وجوہات سے ثابت ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے اخبار مستقبلہ بتائی تھی، الف لام میم غلبت الروم، کہ روم جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، تو یہ جو اللہ نے فرمایا تو روم فتح ہو گیا۔ اسی طرح جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے احوال مستقبلہ بتائے، یا جو ایسی تعلیمات دی کہ اگر تم ایسا کرو گے، مثال کے طور پر اگر تمہارا کردار ٹھیک نہ ہوگا تو تمہیں اس کی سزا مل جائے گی، تو ایسے ہی ہو رہا ہے بالکل۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، باقاعدہ طور پر آج جدید سائنس، میڈیکل سائنس، عام لوگ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ فرمایا لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کو آج تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، اس پر اعتراضات کی کوشش کی ہے، لیکن پھر وہ جواز جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے باقی۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تو مفہوم ہی ایسا تھا، ہمیں نہیں سمجھ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب قرآن پاک ہے، اس کو ہماری عقلوں میں اتنا آئے گا جتنی ہماری ضرورت ہوگی۔ اللہ نے تو اس کو قیامت تک کے لیے اتارا ہے، اور ابھی ہمارے بعد کتنے زمانے آنے ہیں، کتنے لوگ آنے ہیں، کتنے وقت آنے ہیں ابھی ہمارے بعد، اور ہمارے پہلے کتنے لوگ آئے اور کتنے وقت گزرے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک مخصوص دور کے لیے اتنی ہی عقل رکھتے ہیں، اتنی ہی زمانے کے چال چلن کو سمجھتے ہیں جس کے مطابق ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اب جو بھی دور آیا، 1500 سال ہونے کو ہے، ہر بندے نے یہ کہا کہ یہ کتاب کافی ہے، کسی نے یہ تو نہیں کہا یہ کتاب قدیم ہو چکی ہے۔ ہاں، کسی نے تعصب کی بنیاد پر کہہ دیا تو وہ الگ بات ہے، تعلیمات کی بنیاد پر آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب کامل نہیں ہے۔ ہم تو اپنے دور میں بھی کہتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ہماری زندگی کا ایک لمحہ اس میں موجود ہے، ہم جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، تو اس پر ہمارا پورا یقین ہے، تو پھر کسی نے اس میں شک کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بھی چیلنج فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت کی مثل، اس کی مثل لے کر آؤ، تو آج تک کوئی نہیں لا سکا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو لکھنا ہے وہ پھر ہمیں کرنا پڑے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے لمحے کتنے سانس وہ یہاں پر زندہ ثابت کیسے کرے گا۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور یہ اس کا لکھا ہوا ہے جو ازل سے ابد تک، اور جو ازل سے ابد تک ہے اس کی نگاہ میں تو سارے زمانے ہیں، سارے دور ہیں، تو شک کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ شک تو اس کو ہو جو عقل کی بنیاد پر دیکھتا ہے اور محدود زمانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ پھر فرمایا برکف اس میں قرآن پاک کی جو عظمت ہے، رفعت اور بلندی ہے، اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ جو فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی صاحب تقوی، ستھرے لوگوں کے لیے، جن کے دل صاف ستھرے ہیں، ان کے لیے یہ اصل ہدایت ہے، یعنی وہ رستہ ہے جن پر چل کر ان کو نفع ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہدایت نافع متقین کے لیے ہے، جو کمپلیٹلی تھارولی اگر کسی کو کسی چیز کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ متقین ہیں،
باقی لوگوں کو علمی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ایمان اور دل کی ستھرائی نہ ہو تو کامل وہ فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کا جو لفظ ہے یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں یا تقوی اختیار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کفر و شرک سے بچنا، اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر دینا، یہ انسان کا پہلا تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنا، انسان کسی کبیرہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور ہم نے عمومی طور پر کچھ ایسے گناہ ہیں کبیرہ جن کو ہم نے بڑا چھوٹا سا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ وہی ان کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال طور پر کسی کو دھوکہ دینا، وعدہ پورا نہ کرنا، ماپ تول میں کمی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، جاسوسی کرنا، کسی کو الزام لگانا، تانا زنی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اور جو بندہ ان میں ملوث ہے وہ صاحب تقوی نہیں ہو سکتا، اور جو صاحب تقوی نہیں ہوگا وہ قرآن پاک سے کیسے استفادہ کر سکے؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سکون نہیں ہے، تو قرآن ہدایت ہے، راہ دکھلانے والا ہے، اعلیٰ درجہ اس کو عطا کرنے والا ہے۔ جو بھی انسان دل کو ستھرا کرتا ہے، تو پہلا ہے شرک، کفر اور شرک سے بچنا، دوسرا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، تیسرا اس کا ہے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے بھی بچنا، پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں سے بچنا جو اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی نہ کسی ذریعے سے سستی اور غفلت پیدا کرتی ہے، سستی اور غفلت کا باعث بنتی ہے، ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ، یعنی اپنا دامن بچا کے رکھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ آپ کبھی جھاڑیوں میں چلے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں چلے ہیں۔ تو کیسے چلتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتے ہیں، کیونکہ جھاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کپڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسے ہی انسان اس دنیا میں رہ کر جب اپنا دامن، کردار کا دامن نہیں سمیٹتا تو پھر اس کو دنیا کی جھاڑیوں سے نقصان پہنچتا ہے، زخم پہنچتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے اپنا دامن بچا کے چلتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، یہی تقوی ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ جو ستھرے ہیں اپنے دامن میں، ان کے لیے قرآن پاک مکمل طور پر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ غیب ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ ہیں، جن کے ساتھ انسان کھا پی سکتا ہے، مثال کے طور پر آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، بدن ہے، ان چیزوں کے ساتھ انسان معلوم کر لیتا ہے کسی بھی چیز کو، آواز کو کانوں کے ساتھ سن لیتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، ہاتھ کے ساتھ اس کو چھو سکتا ہے، سونگھ کے اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو جو چیز انسان کی حواس خمسہ کی دسترس میں نہیں ہوتی اس کو غیب کہتے ہیں۔ جہاں تک انسان کی اپروچ نہیں ہے، اس کو کسی طریقے سے وہ محسوس نہیں، فیل نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں غیب۔ اور یہاں ہمارے لیے غیب کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے غیب، اور اس کے علاوہ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر کی جو زندگی ہے وہ ساری ہم سے غیب ہے۔ اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ ہماری نگاہوں سے غیب ہیں۔ تو اس طریقے سے جو معاملات ہیں یہ سارے ہم سے غیب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ان کا جو یقین ہوتا ہے وہ غیب پر ہوتا ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جنت ہے، اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، ہم نے کہا ہے، جہنم ہے، ہم نے کہا ہے، قبر کے حالات ہیں، ہم نے کہا ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان رکھنا، کہ انسان اس کو دیکھے نہ، سونگے نہ، محسوس نہ کر سکے، لیکن اس کو جب کہا جائے کہ یہ چیز ہے تو غیب پر ایمان یہ ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صاحبان ایمان، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب متقین کی وہ ساری وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں جو نماز قائم کرنے کا لفظ ہے اس سے مراد صرف ہی قائم کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد اقامت بھی ہے، یعنی اس سے مراد قیام بھی ہے، قائم کرنا، اور اس سے مراد اقامت بھی ہے۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نماز پڑھتے ہیں، اپنا جو آپ کا فریضہ ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں، اور اقامت یہ چونکہ یقیم باب افعال ہے، اقامت سے ہے،
تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو اپنے معاشرے میں جاری کر دینا، یہ اقامت ہوتا ہے. جس طرح اقامت دین کہتے ہیں، دین متین کو عام رواج دے دینا. تو نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو نماز کی اہمیت بتانا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، یہ اقامت صلاۃ ہے. یعنی خود بھی ادا کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی کہنا کہ آپ نماز قائم کرو. تو اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. یعنی وہ صرف اپنی نماز نہیں پڑھتے بلکہ ان کے دوسروں کی نمازوں کی ادائیگی کی فکر بھی ہوتی ہے. تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب گناہ جڑ جائیں تو اس کو تقویٰ کی دولت میسر آ جائے گی. اس کے بعد یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے کہ نماز کی ادائیگی میں ہمیں کسی قسم کی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بر وقت جو نماز کا ایک وقت ہے، ہمیں اس وقت میں نماز کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ ہمیں، اور یہ سب سے بڑا فریضہ ہے ہمارا، دین متین کی خدمت ہم کرتے ہیں تو نماز فریضہ ہے، وظائف کرتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں تو نماز پہلا فریضہ ہے. یعنی ہر چیز سے پہلے نماز ہو، پھر اس کے بعد باقی چیز جو ہے وہ ہو. ایک بندہ کہتا ہے جی میں اتنا کام کرتا ہوں دین کا کہ میرے پاس نماز کا بھی وقت نہیں ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا نہیں، بلکہ سب سے ضروری یہ ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال بھی اسی سے متعلق ہوگا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. یہاں جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، یہاں سے مراد جو زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، وہ سارے اس سے مراد ہیں. یعنی جو آپ کی ادائیگی میں آتا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کے اندر صدقات ہیں، اس کے اندر عشر ہے، اس کے اندر نصف عشر ہے، اور اس کے اندر تمام وہ ذرائع اور رستے ہیں رزق خرچ کرنے کے. مثال کے طور پر دین کی خدمت کے لیے کرتا ہے، مسجد بنانے کے لیے کرتا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے رزق دیا، یہ اس کا ایک مفہوم ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو روحانیت عطا کی، تزکیہ نفس عطا کیا، جو ہم نے ان کو علم عطا کیا، وہ علم خرچ کرتے ہیں، علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، روحانیت کی راہ بتاتے ہیں، معرفت کے طرق بتاتا ہے. یہ جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے وہ اس کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ علم میں بخل اچھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. تو علم کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری انسان کو ادا کرنی چاہیے. باقی رزق کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رزق خرچ کرنے کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے. تو جو غریب ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، ان کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان پر خرچ کریں. تو یہ سارے اس آیت کریمہ سے مراد ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں، یہ صاحب تقویٰ کی علامات ہیں، یہ مومنین کی صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ جو کامل مومن ہے اس میں یہ صفات پائی. یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا مالدار ہے، پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. کہتا جی بتاؤ گاؤں میں کتنی مسجدیں بنانی ہیں؟ اس نے کہا جی اس پورے علاقے میں 100 مسجدیں بنا دو لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی گزارنا یہی کامل ایمان کی علامت ہے. پھر فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اب یہاں پر یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک قرآن پاک نازل کیا گیا، دوسرا حدیث پاک نازل کی گئی. قرآن و سنت، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں. بعد ہمارے دوست اکثر اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہوئے سنت مبارکہ کا نام ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، جو قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ تو وہ ہیں کہ جو ویسے ہی ذکر نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ وہ ہیں
کہ جن کے سوچ میں یہ ایڈ ہی نہیں ہو سکا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جو حدیث آپ پر وحی کی صورت میں اتری۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل جو بھی ہے، جو آپ سوچتے ہیں وحی سے پہلے بھی، یا جو آپ لفظ بولتے ہیں وحی سے پہلے بھی، اس کی وحی الہی کے ساتھ تصدیق کر دی جاتی ہے، توثیق کر دی جاتی ہے۔ تو جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ آپ کا ہر عمل وحی الہی سے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی نازل ہوا وحی جلی تھا یا وحی خفی تھا، قرآن تھا یا سنت تھی، جو کچھ بھی ہے اس پر یقین رکھنا۔ اب یہاں پر واضح طور پر جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث پاک پر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں جی قرآن پاک پر عمل کر لو کافی، حدیث پر عمل نہ کرو، تو وہ اس آیت کریمہ پر ہی عمل نہیں کر رہے، وہ تو قرآن پاک پر ہی عمل نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں تو یہ بتایا گیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ جو نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو اس سے آپ یقین کیجئے کہ اس سے حدیث کا انڈیپینڈنٹ سورس ہونا، کہ بذات خود حدیث بھی ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، وہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہم نے سمجھا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ یہ قرآن پاک کے الحمد سے لے کر والناس تک، تو یہ کس نے بتایا ہمیں؟ حدیث کے ذریعے سے ہمیں علم ہوا نا، سنت کے ذریعے سے ہم نے۔ اور اگر انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے حدیث، تو پھر قرآن پاک کی تصدیق و توثیق کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گدھے کی حرمت ہے، گدھے کی حرمت پر قرآن پاک خاموش ہے کہ گدھا حرام ہے، تو حدیث پاک نے کہا ہے کہ گدھا حرام ہے، یہ انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ تو خود بھی قرآن نے یہ کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن نازل کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بیان کرائیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ آپ بتائیں لوگوں کو، یہ نہیں فرمایا۔ تو بینہ کے الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے سکھانا، اس کی تفسیر بیان کرنا۔ تو اگر قرآن پاک کی کوئی آیت اترتی ہے تو اس کا شان نزول حدیث سے علم ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو پھر بتائیں کہ حدیث پاک نے ہمیں بتایا کہ اس کا شان نزول یہ ہے، اس شان نزول کی اس شان نزول کے بارے میں علم جو چیز ہمیں دے رہی ہے وہ حدیث پاک ہے جو انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ تو یہ جو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو اب سے پہلے نازل کیا گیا، قرآن پاک سے پہلے تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل، سب سے پہلے تورات، پھر زبور، پھر انجیل نازل۔ اس کے علاوہ صحائف ہیں، صحائف سلیمانی ہیں، صحائف ابراہیم ہیں، یا صحیفہ اسماعیل ہے، یا دیگر جتنے بھی رسول ان پر صحائف نازل ہوئے، تو وہ ساری کتابیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان پر ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ان پر ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے جو نزول تھے لوح محفوظ سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے نزول ہوئے ہیں، اس کیفیت پر ہمارا ایمان ہے۔ نازل ہونے کے بعد اگر اس میں رد و بدل کیا گیا، اور کیا گیا جس طرح اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اس میں رد و بدل کیا گیا، اور وہ جو اس میں رد و بدل کیا گیا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اس پر ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو اسی طریقہ کار کو جو تورات، زبور، انجیل میں بیان کی گئی، اگر قرآن پاک میں اسے منع کر دیا گیا ہے یا اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو پھر ہم نے اس سے رک جانا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جس حالت میں اتری تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے لیے جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ بولا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری اس سے مراد۔ یہاں پیچھے اقامت صلاۃ کا ذکر ہوا اور زکوٰۃ و صدقات وغیرہ ان کا ذکر ہوا، قرآن کریم کا ذکر ہوا، پہلی کتابوں کا ذکر ہوا، تو ان چیزوں کا تعلق ظاہری طور پر دنیا کے ساتھ تھا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کی کیفیت انسان کے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، کہ یعنی وہ اس کو اسی وقت بندہ مومن کہلوائے گا جب اس کی وہ کیفیت شک میں مبتلا نہ ہو، بلکہ وہ یقینی کیفیت ہو کہ ہمارا ایک دن مواخذہ ہونا ہے۔ اور آخرت سے مراد حیات برزخی ہے، یعنی قبر کی زندگی ہے۔ آخرت یعنی آخرت کس کو کہتے ہیں؟ اس دنیا کے بعد جو بھی چیز لاحق ہے وہ آخرت ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کے بعد
کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب یہ جو دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے یہ یہاں کے لیے، اور جو آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے یہ ما بعد دنیا ہے، اس میں حیات برزخی ہے، اس میں حشر ہے، اس میں محاسبہ ہے، پھر اس کے بعد اس میں جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارے جو بھی انسان کے مرنے کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ سارے آخرت میں ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے، دوسرا صاحبان ایمان کی علامت ہے، صاحب تقوی کی علامت ہے، کو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ آخرت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہ وہاں متقین سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہاں مفلحون تک یہ سلسلہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے دوران اللہ رب العزت نے عقیدہ کا ذکر کیا، عبادات کا ذکر کیا، معاملات کا ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں آپ دیکھیں یؤمنون بالغیب ایمان ہے، ایمانیات ہے، اور یقیمون الصلاۃ عبادات ہیں، ومما رزقناہم ینفقون عبادات بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، اور معاملات بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کا ذکر ہوا، پھر ان ساری صفات کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، جو اس رستے پر نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ آدھا آدھا نہیں ہو سکتا، پورا پورا جتنی بھی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ اس میں سے ایک دو اٹھا کے اپنی مرضی کے مطابق انسان اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا۔